السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ یاسین شریف کی آیت نمبر 7 اور 8 آج بیان کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سورہ یاسین شریف کی آیت نمبر 7 میں فرماتا ہے کہ لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، بے شک ان میں یعنی کافروں میں اکثر پر بات ثابت ہو چکی ہے تو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی آیت نمبر 5 اور 6 میں کہا گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تشریف لانے اور قرآن کی نازل ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ان کفاروں کو ڈرایا جائے، اللہ کے عذاب سے ڈرایا جائے۔ اب اس آیت میں بتایا جا رہا ہے اور اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اے محبوب، آپ اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں، بے شک آپ انہیں بشارت بھی دے رہے ہیں، ڈرا بھی رہے ہیں، مگر پھر بھی ان میں اکثر کفار مکہ ایمان نہیں لاتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اے محبوب، ان کی قسمت میں کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ازلی علم سے جانتا ہے کہ یہ ازلی کافر ہیں، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، ان میں بات پکی ہو چکی ہے، یعنی یہ کفر ہی پر مریں گے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تسلی عطا فرمائی کہ پیارے، آپ رنجیدہ نہ ہو، آپ غمگین نہ ہو، آپ محنت فرما رہے ہیں مگر یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں، تو آپ کی نہ تبلیغ میں کوئی کمی ہے نہ آپ کی کوشش میں کوئی کمی ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ خود ازلی کافر ہے، ان کی قسمت ہی میں کفر ہے، اس وجہ سے وہ ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ اب آگے فرمایا انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون، ہم نے ان کی گردنوں میں توق کر دیے ہیں، توق ڈال دیے ہیں، اور توق کہاں تک ہے؟ ٹھوریوں تک، تو یہ اب اوپر کو منہ اٹھائے رہ گئے۔ اس آیت میں بھی جو اوپر کہا گیا کہ محبوب، آپ انہیں نصیحت فرما رہے ہیں، آپ انہیں ڈرا رہے ہیں، مگر یہ ان نصیحت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اس لیے کہ ان کی گردن میں کفر کا توق پڑ گیا ہے۔ جس طریقے سے کسی انسان کی گردن میں اگر کوئی لوہے کا وغیرہ توق ہو تو وہ سر اٹھا نہیں سکتا، اس طریقے سے ان کی گردن میں کفر و شرک کا ایسا توق پڑ گیا ہے کہ یہ آپ کی حق بات کی طرف، آپ کی نصیحت کی طرف یہ گردن اٹھا نہیں سکتی۔ اور اسی طریقے کا انہیں عذاب کل جہنم میں بھی ملے گا کہ ان کی گردن میں حقیقی طور پر جہنم کا توق ڈال دیا جائے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ مومن میں جو ہے ارشاد فرمایا کہ اذ الاغلال فی اعناقہم، جب ان کی گردنوں میں توق ہوں گے۔ یہ آیت کا ایک شان نزول بھی ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت ابو جہل اور اس کے دو مخزومی جو قبیلے مخزوم سے تعلق رکھتے تھے، ان دو دوستوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ بات یہ ہوئی تھی کہ ابو جہل نے قسم کھائی تھی کہ اگر وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھے گا تو پتھر سے سر کچل ڈالے گا۔ جب اس نے حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا تو وہ اسی ناپاک ارادے سے ایک بھاری پتھر لے کر آیا، اور جب اس نے پتھر کو اٹھایا تو اس کے ہاتھ گردن میں چپک کر رہ گئے اور پتھر ہاتھ کو لپٹ گیا۔ یہ حال دیکھ کر وہ اپنے دوستوں کی طرف واپس لوٹا اور ان سے پورا واقعہ بیان کیا، تو اس کے دوست ولید بن مغیرہ نے کہا یہ کام میں کروں گا،
اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سر کچل کر ہی آؤں گا۔ چنانچہ وہ پتھر لے کر آیا، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی نماز پڑھ ہی رہے تھے۔ جب وہ قریب پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اندھا کر دیا۔ اب وہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی آواز تو سن رہا تھا مگر آنکھوں سے دیکھ نہیں پاتا تھا۔ یہ پریشان ہو کر اپنے یاروں کی طرف لوٹا، اور وہ بھی اسے نظر نہیں آئے ہیں۔ انہوں نے اسے سامنے سے پکارا اور اسے کہا تو نے کیا کیا؟ وہ کہنے لگا میں نے ان کی آواز تو سنی تھی مگر وہ نظر ہی نہیں آئے۔ اب ابو جہل کا تیسرا دوست، اس نے کہا میں جاؤں گا، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلا۔ اس کے ہاتھ میں بہت بڑا پتھر تھا، مگر الٹے پاؤں ایسا بدحواس ہو کر بھاگا کہ اوندھے منہ گر گیا۔ اس کے دوستوں نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہنے لگا بہت سخت برا حال ہے، میں نے ایک بہت بڑا سانڈ دیکھا جو میرے اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے درمیان حائل ہو گیا۔ لات و عزیٰ کی قسم اگر میں ذرا بھی آگے بڑھتا تو وہ مجھے کھائی جاتا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی آگے سورہ یاسین شریف کی آیتیں بیان ہوں گی۔